بسم الله الرحمن الرحيم وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين صدق الله العظيم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے بچنے کے لیے۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت ہی مہربان رحم فرمانے والا ہے۔ میرے محترم بھائیوں بہنوں بزرگوں دوستوں، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں کہ کل من علیہا فان کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ بس یوں سمجھے کہ جو بھی پیدا ہوا وہ اس کو مرنا لازم ہے، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ صدق اللہ العظیم و صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آیت قرآن پاک کی آیت پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ موت جس وقت آنی ہے وہ تو آنی ہے، لیکن موت کو دعوت دے کے بلانا یہ غیر واجبی ہے۔ فار ایگزامپل موت کو دعوت دینے سے مراد یہ ہے کہ آدمی اپنی صحت کا بھرپور خیال رکھے۔ اللہ تعالیٰ بہترین جسم دیا اور بہترین غذائیں دیا آپ کو کھانے کے لیے، تو اس کو وقت پہ کھائیے۔ رات دیا سونے کے لیے، دن دیا کام کرنے کے لیے، تو اس کو اپنے وقت کو مینٹین کیجئے، تو انشاءاللہ آپ کی صحت برقرار رہے گی۔ اس سے ہٹ کے اگر آپ چلیں گے، جو چیز کھانا ہے وہ چیز کھانا ہے، جو نہیں کھانا ہے وہ نہیں کھانا ہے۔ تو فار ایگزامپل جو نہیں کھانا ہے، شراب نہیں پینا ہے، گٹکا نہیں کھانا ہے، سگریٹ نہیں پینا ہے، یہ ساری چیزیں نہیں کرنا ہے۔ اگر یہ نہیں کرنے کی چیز اگر آپ کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنے موت کو دعوت دے رہے ہیں۔ باضابطہ اس کے سگریٹ کی ڈبی پہ اور گٹکے کی پاکٹ پہ یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ جو ہے نا آپ کے لیے موت بن سکتا ہے، یہ آپ کے لیے کینسر آ سکتا ہے ان چیزوں سے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ آپ یہ جانتے ہوئے آپ اس کا استعمال کر رہے ہیں، تو یہ خودکشی کی علامت ہے۔ یہ علامت صحت مندی کی علامت نہیں ہے، یہ خودکشی کی علامت ہے۔ تو لہٰذا آپ وہی چیز استعمال کیجئے جو آپ کو کھانے کے لیے دی جاتی ہے، یعنی گھر میں کھانا کھائیے، بہترین طریقے سے پکائیے اور اچھی سے اچھی بادام کھائیے، آپ اخروٹ کھائیے، آپ جو چیز یعنی چلغوزے کا استعمال کیجئے، آپ ڈرائی فروٹ کا استعمال کیجئے، کچے فروٹس کا استعمال کیجئے، ترکاری سبزی کا استعمال کیجئے۔ یہ چیز کھانے کی ہے آپ کے لیے، اب یہ کھائیے۔ تو لہٰذا انشاءاللہ بات لمبی ہو جائے گی اور ڈاکٹر صاحب کو میں موقع دیتا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب آپ کو انشاءاللہ آج کے ٹاپک کے بارے میں آپ کو بتائیں گے۔ آپ لوگ غور سے سنیے اور ہمارے اس ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، سبسکرائب کیجئے اور آگے بڑھاتے رہیے تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ سب کا استقبال ہے ہمارے یوٹیوب چینل پر۔ ناظرین، آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے گینگرین، جس کو طبی زبان میں گانگرینا بھی کہتے ہیں، اور عام زبان میں جو آپ کا پیر ہے، جس سے آپ چلتے پھرتے ہیں، اس کا سڑ جانا، اور یہ بہت ہی عام ہو چکا ہے، جس کو انگریزی میں گینگرین سے مراد یہ ہے کہ وہاں پر دوران خون اس پیر پہ، یا دایاں پیر رہو یا بایاں پیر رہو، وہاں پر دوران خون بالکل ختم ہو جاتا۔ ختم ہونے کے بعد وہاں پر جب دوران خون نہیں رہے گا تو وہاں سے آکسیجن ختم ہو جائے گا۔ جب وہاں سے آکسیجن ختم ہو جائے گا تو وہ جو حصہ رہے گا وہ مردہ قرار پائے گا۔ یعنی کہ جب تک کوئی اعضاء میں دوران خون رہے گا، جب تک وہ اعضاء زندہ ہے۔ جب تک کوئی اعضاء میں نسیم رہے گی یعنی آکسیجن رہے گی، جب تک وہ اعضاء زندہ ہے۔ لیکن میں جس حالت کے بارے میں بول رہا ہوں وہ حالت کا نام ہے گینگرین، یعنی جس میں جو آپ کا پاؤں ہے، چاہے وہ دایاں ہو یا بایاں، سڑ جاتا ہے۔ سڑ کے اس میں حد تو یہ ہو جاتی ہے کہ ایک وقت کے بعد اس میں کیڑے پننے لگتے ہیں۔
تو اس کا علاج واحد علاج جو طب جدید میں بتایا جاتا ہے یعنی ماڈرن سائنس میں بتایا ایک ہی علاج ہے وہ سرجیکل ایمپوٹیشن سے مراد وہ حصے کو کٹ کر دیا جاتا ہے. کیونکہ ناظرین یہ ایک عام بات ہے کہ کوئی حصہ جب سڑ جاتا ہے، آپ جب کوئی چیز استعمال کرتے ہیں، کوئی فروٹ آپ استعمال کرتے ہیں، اگر وہ فروٹ کا ایک معمولی طرف اگر کچھ سڑا ہوا ہے تو وہ حصے کو آپ کٹ کر کے نکال دیتے ہیں، پھر اس کو دیکھ کر پھر آپ صاف ستھرا کر کے پھر کھاتے ہیں. یا پورا خراب ہے تو پھینک دیتے ہیں اس کو، نہیں معمولی تھوڑا سا اگر سڑن ہے اس میں، جیسا کہ آم ہو، سیب ہو یا کوئی بھی چیز لے لیجیے وہ سڑن کو آپ وہ سڑے ہوئے حصے کو نکال دیتے ہیں. تو اسی طرح جسم میں بھی جو موجود سڑا ہوا وہ حصہ ہے اس کو نکال دیا جاتا ہے. کس طریقے سے؟ ایمپوٹیشن کے ذریعے سے. اس کو عمل بتر بھی کہتے ہیں، یعنی بتر سے قطر سے مراد ہے بتر، کاٹ دیتے ہیں. تو ناظرین اس کی وجوہات کیا ہے؟ اس کی سب سے پہلی وجوہات ہے شوگر کی بیماری یعنی ڈائبٹیز ملائٹس ایک ایسی بیماری ہے کہ وہاں اس میں کیا ہوتا ہے کہ شوگر لیول بڑھنے کی وجہ سے وہاں پر سڑن ہونا شروع ہو جاتی ہے. ایک انگریزی میں اور ایک اس کا ٹرم میں بولتا ہوں جس کو بولیں گے ریمنڈ ڈیزیز ایک انگریزی ٹرم ہے جس میں آپ کے جو پاؤں کے جو شریان اور وریدے ہیں وہ سکڑ جاتے ہیں، سکڑ کے سوکھ جاتے ہیں. سوکھنے کی وجہ سے وہاں پر دوران خون رک جاتا ہے. رک جانے کے بعد وہاں پر سڑن شروع ہو جاتی ہے، پھر یہ گینگرین کی طرف یہ منسوب ہو جاتا ہے، چلے جاتا ہے. ناظرین گینگرین 3 قسم کا ہوتا ہے. ایک ہے ویٹ گینگرین جس میں ایک قسم کا پس شروع ہو جاتا ہے. دوسرا ہے گیس گینگرین یعنی ریا کا جمنا وہ حصے میں. اور تیسرا ہے آپ کے موئس گینگرین. تو یہ جو گینگرین ہے یہ گینگرین کی خاص جو وجہ ہے وہ ہے ڈائبٹیز ملائٹس. تو بولنے سے مراد یہ ہے کہ آپ کو جن اشخاص کو شوگر ہے وہ اشخاص اپنے پاؤں کا زیادہ سے زیادہ خیال رکھیں، کیونکہ کئی اشخاص کے جب شوگر بڑھتی ہے تو وہ کون ہے 3 قسم کے گینگرین جو ہے یہ ڈائبٹیز ملائٹس کی وجہ سے ہوتے ہیں یعنی شوگر کا بڑھ جانا. شوگر کے بڑھنے کے سبب وہاں پر دوران خون ختم ہو جاتا ہے، دوران خون کے ساتھ ساتھ آکسیجن ختم ہوتی ہے تو وہاں پر سڑن شروع ہو جاتی ہے. تو ناظرین یہ بولنے کا مراد یہ ہے کہ ڈائبٹیز اشخاص جو بھی ہے جن احباب کو شوگر کی بیماری ہے وہ اپنے پاؤں کا زیادہ سے زیادہ خیال رکھے، کیونکہ جن کی شوگر بڑھ جاتی ہے جب وہ رات میں سوتے ہیں تو ان کے اطراف میں جب ان کو چونٹی یا کوئی کیڑا کاٹتا ہے تو ان کو محسوس نہیں ہوتا. کئی قصے ایسے بھی ہوئے ہیں کہ رات میں سو جاتے ہیں، صبح میں اٹھ کے دیکھے تو کسی کا انگوٹھا غائب ہو جاتا ہے، کسی کی انگلی غائب. ایسے قصے ہوئے ہیں کہ ان کو کیونکہ وہاں کا جو حصہ ہے وہ شیرین ہو جاتا ہے، میٹھا ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے جو حشرت الارض ہے یعنی انسیکٹس وغیرہ ہے وہ اس کی طرف رغبت حاصل کر کے وہ کھانے لگتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ حصہ کو وہ مفلوج کر دیتے ہیں. تو ناظرین ہمارا مقصد یہی ہے کہ آپ شوگر کے جتنے بھی مریض ہیں اس سے بچے رہیں اور اپنے پاؤں کا زیادہ سے زیادہ خیال رکھیں اور ایکسرسائز کرتے رہیے جس کی واکنگ کرتے رہیے جس کی وجہ سے وہاں پر سرکولیشن آپ کا برابر ہوتا رہے گا اور یہ جو خطرناک جو بیماری ہے گینگرین سے آپ بچے رہیں گے. اور اس کا خاص علاج انشاءاللہ تعالی انور ہربل فارما پہ موجود ہے. اگر ایسے احباب اشخاص جو ہماری ویڈیو دیکھ رہے ہیں اگر کسی کو بھی اس چیز کی شکایت ہو تو آپ ہم سے فوری رجوع ہوئیے. انشاءاللہ تعالی ہمارے پاس طب یونانی میں ایسے دوائیں موجود ہیں، ہم بغیر کسی آپریشن کے اس کا علاج کر سکتے ہیں. تو اگر آپ کو کچھ پرابلم ہے، کچھ پریشانی ہے تو فوری آپ ہم سے ربط پیدا کریں اس تعلق سے، گینگرین کے تعلق سے. اگر ابتدا میں اگر اس کا علاج کیا جائے تو انشاءاللہ تعالی اچھے سے اچھا علاج ہم کر دیں گے. تو ناظرین اب اختتام پہ یہ جو ہمارا پروڈکٹ ہے حیات الجدید، اس کا آپ استعمال کرتے رہیے. یہ ملنے کا پتہ علی بھائی کی مسجد شاستری پورم پہ، اسکرین پہ دیے گئے نمبر پر بھی آپ فون کر کے ربط پیدا کر سکتے ہیں. انشاءاللہ تعالی پھر ملاقات ہوگی آپ سے اگلی ویڈیو کے ساتھ. خدا حافظ. جی ماشاءاللہ بہت اچھے ٹاپک پہ آج بات ہوئی ہے. بہت سارے لوگ کالس بھی کر رہے ہیں اس معاملے میں اور کئی لوگوں کو ہم لوگ دوا بھی دے چکے ہیں. ہمارے پاس ہے جو پیر جس کا کٹ کر دیتے ہیں ڈاکٹرز، وہ کٹ کرنے سے پہلے ایک مرتبہ ہم سے رجوع ہو جائیے. یہ ہے زخم کا پاؤڈر. انشاءاللہ تعالی یہ پاؤڈر آپ کو زخم میں ڈال کے بھر دیں گے تو انشاءاللہ آپ کا زخم خود بخود کم ہوگا. لیکن 100 میں سے 80% اگر ڈیمیج ہو گیا آپ کا پیر تو اس وقت کوئی گارنٹی نہیں. اسی وقت آپ اس سے پہلے ہی آپ
اپنے آپ کو اس کا خیال رکھ لیجئے، آپ ہم سے رجوع ہو جائیے۔ یہ جو مرض آپ کا پیر کاٹنے کا جب پرابلم آ سکتا ہے، شوگر کے پیشنٹ کو زیادہ ہوتا ہے، تو لہٰذا آپ لوگ اس کا خیال کیجئے۔ اگر کوئی چھوٹا سا بھی زخم ہو تو فوری رجوع ہو جائیے، وہ بڑا پیر کاٹنے سے بہتر ہے کہ آپ فوری رجوع ہو جائیے، انشاءاللہ اس کو ریکور ہم لوگ کر سکتے ہیں۔ اور ہمارے دیے ہوئے نمبرات پہ آپ کال کیجئے اور ہمارے اس ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور آگے بڑھاتے رہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔